پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے۔ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بالا و برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کہو، لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادے مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے تھے، لیکن ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ قصہ کہانیاں ہیں جو پرانے زمانے کے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ کہو کہ ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اور اے پیغمبر تم ان لوگوں پر غم نہ کرو، اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کرو۔ یہ تم سے یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دو کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل پاس آ لگا ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار وہ ساری باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ باتیں بھی جو وہ علانیہ کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنو اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور تمہارا پروردگار یقیناً ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ بڑا اقتدار والا، بڑا علم والا ہے۔ لہذا اے پیغمبر تم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم کھلے کھلے حق پر ہو۔
یاد رکھو کہ تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ پھیر کر چل کھڑے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں گے۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا یا کیا کرتے رہے تھے؟ اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی، چنانچہ وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن اس طرح بنایا ہے کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے۔ یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اب جو شخص ہدایت کے راستے پر آئے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے تو کہہ دینا کہ میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں۔ اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ طاسیم میم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے ہیں، اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا۔ یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے، اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، تاکہ آخر کار وہ ان کے لیے دشمن
اور غم کا ذریعہ بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر بڑے خطاکار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ یہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہیں۔ اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ۔ چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں، اس لیے ان کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ رہیں۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہوں، اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا۔ اب جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا۔ اس پر موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر انہوں نے پچھتا کر کہا کہ یہ تو کوئی شیطان کی کاروائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ کہنے لگے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار، آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم تو کھلم کھلا شریر آدمی ہو۔ پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس اسرائیلی نے کہا موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جماؤ، اور تم مصلح بننا نہیں چاہتے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ، سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، یقین رکھو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے شہر سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے میرے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا کہ ان سے پہلے دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ اس پر موسیٰ نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے
میرے परवरदिगार, जो कोई बेहतरी तो मुझ पर ऊपर से नाजिल कर दे, मैं उसका मुहताज हूं। थोड़ी देर बाद उन दोनों औरतों में से एक उनके पास शर्म और हया के साथ चलती हुई आई। कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस बात का इनाम दें कि आपने हमारी खातिर जानवरों को पानी पिलाया है। चुनाचे जब वो औरतों के वालिद के पास पहुंचे और उनको सारी सरगुजश सुनाई तो उन्होंने कहा, कोई अंदेशा न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। उन दोनों औरतों में से एक ने कहा, अब्बा जान, आप इनको उजरत पर कोई काम दे दीजिए। आप किसी से उजरत पर काम लें तो उसके लिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो, अमानतदार भी। उनके बाप ने कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी इन 2 लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूं, बशर्ते कि तुम 8 साल तक उजरत पर मेरे पास काम करो। फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा, और मेरा कोई इरादा नहीं है कि तुम पर मुशक्कत डालूं। इंशाअल्लाह तुम मुझे उन लोगों में से पाओगे जो भलाई का मुआमला करते हैं। मूसा ने कहा, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं तो मुझ पर कोई ज्यादती न होगी, और जो बात हम कर रहे हैं अल्लाह उसका रखवाला है। फिर जब मूसा ने वो मुद्दत पूरी कर ली और अपनी अहलिया को लेकर चले तो उन्होंने कोहे तूर की तरफ से एक आग देखी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से तुम्हारे पास कोई खबर ले आऊं या आग का कोई अंगारा उठा लाऊं ताकि तुम गरमाई हासिल कर सको। चुनाचे जब वो उस आग के पास पहुंचे तो दाएं वादी के किनारे पर, जो बरकत वाले इलाके में वाक़ई थी, एक दरख्त से आवाज आई कि ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, तमाम जहानों का परवरदिगार। और ये कि अपनी लाठी नीचे डाल लो। फिर हुआ ये कि जब उन्होंने उस लाठी को देखा कि वो इस तरह हरकत कर रही है जैसे वो सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भागे और मुड़कर भी न देखा। उनसे कहा गया, मूसा, सामने आओ और डरो नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो। अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वो किसी बीमारी के बगैर चमकता हुआ निकलेगा। और डर दूर करने के लिए अपना बाजू अपने जिस्म से लिपटा लेना। अब ये 2 जबरदस्त दलीलें हैं जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के पास भेजी जा रही हैं। वो बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा, मेरे परवरदिगार, मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया था, इसलिए मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल न कर दें। और मेरे भाई हारून की जुबान मुझसे ज्यादा साफ है, इसलिए उनको भी मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दीजिए कि वो मेरी तायद करें। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुठलाएंगे। इरशाद हुआ, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारे हाथ मजबूत किए देते हैं और तुम दोनों को ऐसा दबदबा अता कर देते हैं कि उनको हमारी निशानियों की बरकत से तुम पर दस्तरस हासिल नहीं होगी। तुम और तुम्हारे पैरोकार ही गालिब रहोगे। चुनाचे जब मूसा उनके पास हमारी खुली हुई निशानियां लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा, ये कुछ नहीं, बस बनावटी जादू है, और हमने ये बात अपने पिछले बाप दादों में नहीं सुनी। और मूसा ने कहा, मेरा परवरदिगार खूब जानता है कि कौन उसके पास से हिदायत लेकर आया है, और आखिरकार बेहतर ठिकाना किसके हाथ आएगा। ये यकीनी बात है कि जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। और फिरौन बोला, ए दरबार वालों, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी और खुदा से वाकिफ नहीं हूं। हामान, तुम ऐसा करो कि मेरे लिए गारे को आग देकर पकवाओ और मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ ताकि मैं उस पर से मूसा के खुदा को झांक कर देखूं। और मैं तो पूरे यकीन के साथ ये समझता हूं कि ये शख्स झूठा है। गरज ये कि उसने और उसके लश्करों ने जमीन में नाहक घमंड किया और ये समझ बैठे कि उन्हें हमारे पास वापस नहीं लाया जाएगा। इसलिए हमने उसको और उसके लश्करों को पकड़ में लेकर समुंदर में फेंक दिया। अब देख लो
کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے۔ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت و رحمت تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے پیغمبر، تم اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام سپرد کیے تھے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں، بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر طویل زمانہ گزر گیا، اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں۔ اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت قبول کر لیں، اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں ہم بھی شامل ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی اس کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ ان سے کہو، اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہے ہیں تاکہ وہ متنبہ ہوں۔ جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفیہ کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا۔ بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پر امن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا، اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں، جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکیں، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے
ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہیں؟ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے۔ اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہے خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے۔ اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے ہیں اس دن بے نشان ہو چکی ہوں گی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعریف اسی کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکم اسی کا چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤ گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو، ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہو، ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ بھلا کیا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا؟ یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ دن نہ بھولو جب وہ ان مشرکوں کو پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہے خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے گواہی دینے والا نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ ہارون موسیٰ کے قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو،
یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آن بان کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے اوہو پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ اوہو پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی۔ اے پیغمبر، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اے پیغمبر، تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا۔ اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے، یقیناً اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں
اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب۔ اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہیں؟ اور اللہ تعالی ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔ اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گھڑا کرتے تھے، قیامت کے دن ان سے ان سب کی بات پرس ضرور کی جائے گی۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں کرتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا۔ اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ غرض ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے، پھر اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ابراہیم نے یہ بھی کہا ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے، جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے،
پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ پھر لوط ان پر ایمان لائے، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے، اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا، اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنے قوم سے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا، لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ لوط نے کہا، میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ان کے بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اس بستی میں تو لوط موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے، اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا۔ ان فرشتوں نے کہا، آپ نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اس بستی کے باشندے جو بدکاریاں کرتے رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے جو سمجھ سے کام لیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا، اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے۔ اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور وہ ہم سے جیت نہ سکے۔ ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ وہ جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس جس چیز کو پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں، اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے،
در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے.